السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ المائدہ سے 82 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ پارے کی ترتیب کے حساب سے ہم لوگوں نے 6 پارے مکمل کر لیے۔ پارہ نمبر 7 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو قرآن حکیم سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے، یعنی تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ آیت پاک کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ اسے سمجھیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اصحاب پیغمبر نجاشی کے دربار میں جمع ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں کیا حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ تم ذکر کی بات کرتے ہو، مکمل ایک سورت آپ کے نام سے منسوب قرآن کریم میں موجود ہے جس کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ پھر حضرت جعفر طیار نے سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم سے چند آیتیں تلاوت کی۔ جناب جعفر طیار پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی بادشاہ روتے جا رہا تھا۔ قرآن کریم نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حبشہ کا وفد پہنچا، 70 آدمی موجود تھے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی، تب بھی ان کی حالت یہی تھی کہ یہ رونے لگے۔ قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومن کا دل رونے لگتا ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ایمان، اور دوسری بات کہ کلام اللہ کا اثر اس طرح ہے کہ بندے کا دل بالکل پگھل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس پر کہ جس کو اے پروردگار عالم تو نے نازل فرمایا، یعنی کلام اللہ اور تیرے محبوب پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے،
یعنی جس کی زبان بالکل آسانی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات کی حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں کہ پھر وہ ایسے کرامن کاتبین کے ساتھ ہیں، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے، یعنی اس طرح کی اس پر بھاری ہے، قرآن کریم کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، یا بہت ہی آسانی کے ساتھ آسان لب و لہجے میں قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس کی زبان یعنی آسانی سے اس کی زبان سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے آقا کریم فرماتے ہیں کہ 2 اجر ہیں۔ یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ اب قرآن کریم میں رونے کی جو ترغیب ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت جو رونا ہے، اس کو مستحب بھی فرمایا گیا۔ آدمی روئے، اگر اس سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر رونے کی طرح ایکٹنگ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ سبحان میں سجدے کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے، کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو، یعنی ایکٹنگ کرو۔ اسی طرح دعا کے وقت بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ رو کر اللہ سے دعا کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رونے کی طرح ایکٹنگ کرے، ریاکاری نہیں، یعنی کوشش کرے کہ وہ رو لے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، یعنی اللہ کا فرمان سامنے رکھے اور پھر اپنے اعمال سامنے رکھے کہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ اس بات سے انسان کو رونا آ جائے گا۔ قرآن کریم نے حرام سے انسان کو منع کیا ہے، اب انسان اگر حرام کھا رہا ہے تو اسے رونا آئے گا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو دوزخ والے ہیں، یعنی وہ دوزخی ہیں۔ جب حبشہ کا وفد اسلام قبول کرنے کے بعد واپس گیا تو یہودیوں نے تانے لگائے کہ یہ تم گئے دین سے پھر گئے، طرح طرح کی باتیں کہی۔ تو اس پر مسلمانوں نے جواب دیا کہ آخر حق واضح ہونے کے بعد ہم کیوں اللہ پر، اس کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائیں۔
اور پھر اس ایمان لانے کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ صلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش یہ جنت میں رہیں گے، اور ایسی جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، دودھ کی، شہد کی۔ اور جو لوگ دین سے فرے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور ان لوگوں نے، یعنی حضرت عثمان بن مظعون سمیت ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا، آپس میں یہ گفتگو کی، عہد و پیمان کہ آج کے بعد سے ہم کھانے بہت کم کھائیں گے، مختصر کھائیں گے، اور ہم بوری وغیرہ پہنیں گے، یہاں تک کہ بیویوں سے دور رہیں گے، صرف اللہ اللہ کریں گے اور تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کام تم نہ کرو بلکہ اعتدال کا راستہ اپناؤ۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ دین اور اسلام تمہیں تمہاری بیویوں کے پاس جانے سے نہیں روک رہے، اور تمہیں کھانے پینے سے بھی اسلام منع نہیں کر رہا ہے۔ جو چیزیں حلال اور طیب ہیں انہیں کھاؤ پیو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو اور پھر جاؤ، یہ تو اور دھرم کا مسئلہ ہے کہ اور دھرم میں انسان اچھا بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے پھر وہ گھر بار چھوڑتا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، وہ شادی بیاہ نہیں کرتا۔ اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے، بلکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا کہ اعتدال کا راستہ اپناؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی، اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تھی یا پاس سے گزری۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کی، یہ وہ خاتون ہے اے اللہ کے رسول جو رات بھر نہیں سوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی؟ اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی کے ساتھ کر سکو، باخدا اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا بلکہ تم تھک جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ خود نہ بنا لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو۔ رات بھر اگر کوئی بندہ کھڑا رہے گا تو پھر اس کی صحت خراب ہوگی، اور یہ بھی ہے کہ ایک رات کھڑے ہو کر کوئی بندہ 1000 رکعت نفل پڑھ لے، دوسری رات وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ بیمار پڑ جائے گا، تیسری رات پھر کئی مہینوں تک بیمار پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ تم 20 رکعت پڑھو، 10 رکعت پڑھو، لیکن اس کو عادت میں شامل کر لو۔ اب اس طرح ہر دن اگر آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور کبھی غیر حاضر نہیں، تو آپ 1000 رکعت سے زیادہ آپ بہتر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 1000 رکعت پڑھنے والا بندہ تھک سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کو یہی بات کہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک رسی دیکھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟
صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ وہ رسی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک کہ وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اسلام آپ کے ساتھ ظلم نہیں چاہ رہا ہے، آپ کو عبادت بھی اتنی کرنی ہے کہ جتنی استطاعت آپ کے پاس ہو۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم وصال رکھا، اصحاب پیغمبر بھی رکھنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ حلال چیز کو انسان چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا، اسے حرام سمجھ کر نہ چھوڑے، لیکن اگر اسے خواہش ہے، جیسے بہت ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو موٹی کرنے والی، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی لذت میں اضافہ کرنے والی، ان چیزوں کو اگر بندہ خود بخود چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اعظام نے بہترین کھانوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ایسے کھانے کھاتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جیتے رہتے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو ختم کر دیتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تشکرون۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانی درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک یعنی غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لی اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ یعنی ہم اس پر تو قسم کھا چکے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں یعنی جس قسم کے احکام اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نازل فرمایا وہ یہ کہ ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ نہیں گرفت فرمائے گا کہ جو فضول ہو۔ اب یہاں قسم کی جو قسمیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ قسم کی یہاں 3 قسمیں بنے گی۔ ایک یمین لغ یعنی غلط فہمی کی قسم، یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اب یمین منعقدہ، یہ تیسری جو قسم ہے جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت میں کفارہ لازم آتا ہے۔
قسم کا کفارہ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا۔ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، بالکل گھٹیا بھی نہیں یا بہت اعلیٰ قسم نہیں، لیکن متوسط، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، کپڑے پہنانے میں بھی بالکل ردی کپڑے نہ ہوں اور بہت اعلیٰ کپڑے بھی نہ ہوں، متوسط ہوں، ایسے کپڑے ہو جو 3 مہینے تک کم سے کم چل سکیں۔ قسم کے تعلق سے چند مسائل بھی سماعت کر لیں۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے یا ایک ساتھ دے دے۔ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، وہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ قسم کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 25 کے تحت بھی تھوڑی سی گفتگو میں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مزید اگر آپ بہار شریعت حصہ 9 کا مطالعہ کریں تو حضور صدر شریعت علیہ الرحمہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو جھوٹی قسموں سے اور جھوٹی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی یا تو قسم نہ کھاؤ، اور اگر قسم کھاتے بھی ہو تو پھر قسم توڑو نہ، توڑنے پر پھر کیا ہے؟ کفارہ۔